اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم درود بھیجے مل کر محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو یہ بات میں دہرانا چاہوں گا کہ پچھلے ہفتے دو ہستیوں کا، ایک تو حضرت رسالت مآب خاتم النبیین بلکہ سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام ابی عبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام، دونوں ہستیوں کی شب ولادت تھی، لیکن کیونکہ نبی کریم پر اور وہ بھی کیا کہا جائے گفتگو ہوئی، ایک جو تھوڑی سی گفتگو ہو پائی، نہ حضرت کی شخصیت پر گفتگو ہو سکی اور نہ ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، حبیب تم اخلاق کے تمام زاویوں کے لحاظ سے، تمام حیثیتوں سے عظمت کے درجے پر ہو. وہ پروردگار عالم جو خود اتنا عظیم ہے کہ جس کی عظمت انسانی ذہن نہیں سمجھ سکتا، جب وہ رسول خدا کو کہے کہ تم اخلاق کی تمام بلندیوں پر ہو، کسی بھی لحاظ سے نبی کریم کی شخصیت میں رتی برابر کا لفظ بھی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کی ذات میں رتی برابر کا کوئی کھوٹ، کوئی کجی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے گفتگو ہو سکتی ہے. اور سیرت جو بہرحال جو مولا کائنات کے آخری تقریر کے آخری حصے میں 4-5 جملے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جس کے اندر وہ مولا کائنات نے رسول خدا پر گفتگو فرمائی اور وہ بڑی عجیب گفتگو ہے. تو لہٰذا آج کی جو تقریر ہے وہ چھٹے امام کی بارگاہ میں ہم کچھ ہدیہ کریں گے اور امید یہ ہے کہ حضرت حجت اس گفتگو کو قبول فرمائیں، ہم سے، آپ سے، سب سے، جو لوگ زحمت کریں ان تمام لوگوں سے. اور اس سے پہلے کہ میں تقریر کو شروع کروں، درخواست ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں، رسول خدا کے صدقے میں امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور قسم دیتے ہیں. ایک ذرا درود پڑھے محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قسم دیتے ہیں امام زمانہ کو، رسول خدا کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ جتنے بھی لوگ متاثر ہیں بیماری سے، خصوصاً یہ جو بیماری آج کل چل رہی ہے، ان سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرمائیں. اور خصوصاً ہمارے مسقط کے ایک بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور بہت سارے لوگ آپ جانتے ہوں گے، جناب حسنین تاجری صاحب، کہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو جلد از جلد شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے. جتنے بھی لوگ آپ سننے والوں کے رشتہ دار اگر کوئی خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو خصوصاً ان کو بھی، اور جہاں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں، اس وقت سنیں گے، بعد میں سنیں گے، ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے بحق رسول اللہ، بحق امام صادق علیہ السلام. درود بھیجیں محمد علیہ محمد. تو عزیزان گرامی، آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ چھٹے امام سے اس کو مربوط کرنا ہے. معروف آیت ہے، مشہور آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی. تو یہ آیت
اطاعت پر رسول خدا اللہ اور صاحبان امر کی اطاعت پر دلالت کر رہی ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ اب خود حضرت امام صادق علیہ السلام کی شخصیت پر گفتگو کرنے سے پہلے وہ جو ایک ہمیشہ طریقہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام چھٹے امام ہیں، یقیناً آپ کے والد پانچویں امام ہیں۔ پانچویں امام یعنی امام محمد باقر، اور امام محمد باقر آپ کے والد گرامی امام سجاد علیہ السلام آپ کے جد یعنی دادا قرار پائے چھٹے امام کے۔ والدہ ماجدہ چھٹے امام کی جناب فروا، جناب ام فروا کہ جو امام باقر علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور امام صادق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ تاریخ ولادت ہے آپ کی 83 ہجری، 83، 8 اور 3۔ اچھا، اب یہ بچوں کے لیے ذہن میں رکھنے کے لیے کہ 83 کیسے یاد رکھیں، اس 83 کے ذریعے دو تاریخیں آپ کو یاد آ جائیں گی۔ 83 ہجری میں 100 سال کا اضافہ کیجئے 183۔ 183 کو کیا ہوا تھا؟ 7ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، یعنی امام صادق علیہ السلام کی ولادت کے 100 سال بعد 7ویں امام کی شہادت ہے۔ ایک تاریخ کے مطابق جو معروف ہے اور جو ہمیشہ 7ویں امام کی شہادت کے مناسبت سے میں نے ہمیشہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، تو چھٹے امام کی ولادت اور 7ویں امام کی شہادت میں 100 سال کا فرق ہے، 83 اور 183۔ شہادت کی کیا تاریخ ہے چھٹے امام کی؟ کیونکہ ہم چھٹے امام کی بات ہو رہی ہے نا، امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی 83 ہجری میں، شہادت کب ہوئی؟ شہادت چھٹے امام کی ہوئی ہے 148، 148۔ یہ 148 ہجری کون سا سال ہے؟ یہ وہ سال ہے جب امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، لیکن امام صادق شوال کے مہینے میں شہادت ہوئی ہے آپ کو، امام رضا علیہ السلام ذیقات کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور 1 مہینے کا فاصلہ ہے دادا اور پوتے کی شہادت اور پوتے کی ولادت میں، تو لہٰذا ہم نے یہاں پر امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے 2 تاریخیں اور پتہ لگ گئی ہیں آپ کو۔ 83 ہجری 83 ہجری میں ولادت ہوئی ہے امام صادق علیہ السلام کی، 183 183 ہجری میں امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی ہے 100 سال بعد۔ ٹھیک، اچھا، جب امام صادق کی شہادت ہوئی ہے 148 148 ہجری میں، تو امام رضا علیہ السلام کی کیا ہوئی ہے؟ ولادت۔ یہ بچے اس کو یاد رکھیں۔ اور امام باقر علیہ السلام والد ہیں، جناب فروا، ام فروا والدہ ماجدہ ہیں امام صادق علیہ السلام کی۔ یہ ہو گیا ایک مختصر سا تعارف امام صادق علیہ السلام کا، کیونکہ بہرحال ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں سے خود امام صادق علیہ السلام کا تعارف کس طرح سے کروایا جائے، کس طرح سے گفتگو کی جائے، ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ مولانا ہماری فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں، ہم کو جعفری کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم تو 14 معصومین کو مانتے ہیں، تو ایک معصوم کا کیوں صرف؟ تو دیکھیے ہماری فقہ جعفری ہے، تو مولانا کیا فقہ ہماری فقہ علوی نہیں ہے؟ کیا ہماری فقہ جناب سیدہ نہیں ہے؟ ہماری فقہ امام حسن امام حسین نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن جب مدینے میں مختلف مدرسے بنے، جب مدینے میں مختلف دینی تعلیم کے مراکز بنے، مختلف فقہاء نے اپنے اپنے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا کہ تمام کے تمام معروف فقہاء یا بلا واسطہ یا بالواسطہ، یعنی یا ڈائریکٹلی یا کسی کے ذریعے امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، تو پھر ہم نے اپنے تعارف کے لیے مختلف فقہیں ہیں۔ عالم اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس 4 فقہ ہیں، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ حنفی اور فقہ شافعی۔ یہ چاروں کے چاروں مسلمانوں کے فقہی لحاظ سے فرقے ہیں، اور یہ سب کے سب مسلمان ہیں، اور تمام کے تمام امت رسول خدا میں آتے ہیں، اور امت رسول خدا کے حوالے سے جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں وہ ان تمام کے لحاظ سے ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ لیکن پھر ہم نے اپنے تعارف کے لیے کیا کروایا؟ ہم نے اپنے تعارف کے لیے اپنی فقہ جعفری کہلوایا کہ ہم اس امام معصوم کی اور اس ہستی کی فقہ کے مطابق چلتے ہیں کہ جو اس وقت مدینے کے اندر جو مکتب تھے، جو مدرسے تھے، جو حوزے تھے، جو دینی مدارس تھے، جو علماء درس دے رہے تھے، ان کے مقابلے میں امام صادق علیہ السلام کو ہم اس فقہ کو مانتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات کہ اصولاً جو امام صادق علیہ السلام نے جتنا پھیلاؤ کے ساتھ، جتنی گستردگی کے ساتھ اور جتنے عظیم لیول پہ جا کر
بہت بڑی تعداد ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام سے روایتیں آئیں مختلف موضوعات مختلف ٹاپکس میں، اصول دین میں لے لیجیے، فروع دین میں لے لیجیے، اور تمام کی تمام یہ چیزیں امام صادق علیہ السلام نے بتائیں۔ اب ہم جب نسبت دیتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو اس طرح سے کیجیے، کس نے فرمایا؟ کیوں؟ روایت امام صادق کی۔ فلاں چیز اس طرح سے کیجیے، کس نے کہا؟ امام صادق علیہ السلام۔ تو ہمارے پاس بہت 80% شاید، بلکہ 85 یا 85 سے زیادہ فیصد اگر نکالا جائے، یہ میں ایک اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں، تو ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام کی روایتیں آئیں گی۔ آپ دیکھیے امام حسن امام حسین کو، یہ دونوں شہزادے 10-10 برس امام رہے۔ مولا کائنات کی شہادت 40 ہجری میں، 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، 60 ہجری میں امام حسین، اب 61 کہہ لیجیے آپ، لیکن 9-10 دن گزرے تھے۔ تو یہ دونوں ہستیاں، دونوں شہزادے، سبتین، سبت اکبر اور سبت اصغر علیہم السلام 10-10 برس امام رہے ہیں۔ لیکن 10 برس میں آپ امام حسن اور امام حسین سے ملا کر جو فقہی روایات ہیں وہ اگر 500 بھی ہوں، 250 اور 300 بھی ہوں، تو بقول ہمارے ایک عالم کے کہ میں تمہیں انعام دوں گا، تو ہم فقہ کے لحاظ سے منسوب کرتے ہیں، ورنہ وہی فقہ ہے، وہی دین ہے، اور وہی چیزیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، اطاعت امام کے لحاظ سے، اطاعت خدا کے لحاظ سے، اطاعت رسول خدا کے لحاظ سے، امیر المومنین کتنے برس امام رہے؟ 10 ہجری سے آپ لگائیے 40 ہجری، تو کتنے برس امام رہے؟ 30 برس۔ امام صادق بھی لگ بھگ کو اتنی مدت۔ بعض امام ہمارے 5 برس امام رہے۔ تو ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارے بچے یہ اکثر پوچھتے ہیں، اچھا بس 5 برس، تو کیا کام کیا امام نے؟ کیا کام کیا؟ سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ کیا کتابیں لکھی، کتنے شاگرد تربیت کیے، کتنی حدیثیں بتائیں، کیا کیا، کتنی دعائیں بتائیں۔ اچھا ایک امام اگر کوئی ہے، انہوں نے کوئی دعا نہیں بتائی، کلن فرض کیجئے کہ فقہی احادیث اور کلامی احادیث جو ان سے آئی ہیں وہ 50 60 70، جیسا کہ میں نے امام حسن علیہ السلام سے کہا، تو پھر مولانا پھر اگر کوئی حدیث نہیں آئی، کچھ نہیں آئی، تو پھر امامت کا کیا؟ اب وہ بچہ کہتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ پھر امامت کا میں لفظ کہہ دوں، پھر کیا مطلب خدا نے کیوں رکھا اگر کچھ کام نہیں ہوا؟ تو یاد رکھیے امامت کا ایک بہت ہلکا سا حصہ یہ ہے، ایک بہت معمولی سا، کہ لوگوں کو کی ہدایت کرے، لیکن حکم خدا کے مطابق کرتا ہے۔ امام کا وجود اصل میں غیب کو ظہور سے متصل کرتا ہے، اس دنیا کو اس دنیا سے متصل کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی امام 1 گھنٹے بھی امام بنا تو دنیا اس کے صدقے میں، یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، غیب سے یعنی پروردگار عالم سے متصل رہی۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے، اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، امام عسکری علیہ السلام کتنے برس امام رہے؟ 5 برس امام رہے۔ مولا کائنات 30 برس، امام عسکری کتنے برس؟ 5 برس۔ لیکن ہم کو حکم کیا ہے؟ مولا کائنات کے حرم میں بھی جا کر زیارت پڑھو، امین اللہ۔ امام عسکری کے حرم میں بھی وہ زیارت پڑھ سکتے ہو، مولا کائنات کے پاس جاؤ جب زیارت جامعہ پڑھ سکتے ہو، امام حسن عسکری کے حرم میں جاؤ زیارت جامعہ۔ امام چاہے تمہارا 5 برس امام رہو، چاہے 5 برس کی عمر میں امام رہو، چاہے 50 برس امام رہے، چاہے حضرت حجت صلوات اللہ وسلم علیہ کہ جن کی امامت 1200 برس سے زیادہ کے تقریباً ہو چکی ہے، وہی زیارت جامعہ کبیرہ پڑھو، وہی امین اللہ پڑھ کر ہم ہدیہ کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم امامت کے سلسلے میں ٹائم پیریڈ کو نہیں دیکھتے، ہم امامت کے سلسلے میں عمر کے حصے کو نہیں دیکھتے، کس عمر کے حصے میں یہ ہمارا امام معصوم امام بنا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امام بنیادی ترین اور اولین امام کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ غیب کو ظہور سے متصل کرتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ جا رہے ہیں کسی انجانی سڑک پر، انجانے شہر میں، ہائی وے پر، جنگل میں، گوگل آپ کے پاس ہے، یہ گوگل آپ کے پاس ہے، یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے، آپ گمراہ، آپ کہیں نہیں جا سکتے، جانوروں کی کسی غار میں چلے جائیں گے، کسی دلدل میں پھنس جائیں گے، کسی گڑھے میں گر جائیں گے، غار سے کوئی جانور نکل کے کھا لے گا، سیف راستہ آپ کو گوگل بتاتا ہے۔ تو یہ مت دیکھیے کہ اس نے کتنے گیگا بائٹ آپ کا کیپچر کیا ہے آپ کے موبائل میں، یہ ایپ جو ہے گوگل کا، اس نے کتنا ایم بی لیا ہے، مجھے نہیں پتا کیا اس کو کہیں گے، ایم بی لیا ہے، جی بی لیا ہے، یہ دیکھیے کام کیا کر رہا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو گم ہو جائیں گے آپ۔ یہ آپ کو متصل رکھتا ہے کس سے؟ اس نظام سے کہ جو آپ کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ کبھی آپ دبا کر چلا رہے ہوتے ہیں اس کو، اور امامت کے سلسلے میں خود وجود ہے امام، آپ کا امام پر اعتقاد آپ کو غیب سے متصل کیے ہوئے، آپ کا امام کی امامت پر اعتقاد برکتیں آپ تک پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہے، لہٰذا لیکن میں نے چاہا کہ جواب دوں۔ تو جو امام 5 برس امام رہا، اس کے سلسلے میں بھی ہم وہی زیارت پڑھتے ہیں،
اور جو امام 1200 برس سے امام ہے وہی زیارت جامع کبیرہ حضرت حجت کے لیے پڑھتے ہیں. جو امام 30 برس امام رہے ہمارے وہی زیارت جامع کبیرہ. جو شہزادے ہمارے امام حسن امام حسین علیہ السلام 10 برس امام رہے وہی زیارت جامع کبیرہ. لہٰذا امامت کسی کالج کے پروفیسر کی طرح نہیں ہے. ہاں صحیح ہے وہ پروفیسر صاحب 6 مہینے کے لیے آئے تھے, کیا پڑھاتے کیا سمجھاتے, اب وہ شاگرد ان کے ساتھ ذرا دوستی ہوتے ہوتے وہ شہید ہو گئے. یہ ظاہری لحاظ سے ہم امام کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ سامرہ میں اتنے لوگ نہیں جانتے تھے, سامرہ میں اتنے تعلقات نہیں تھے, امام اتنے برس رہے, 2 برس رہے, 5 برس رہے. لیکن خود جو امام کا غیبی پہلو ہے, جو ولایت دی گئی ہے, وہ ولایت اس بات کی محتاج نہیں ہے. اس کو آپ اس طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ 5 برس امام رہے یا 6 برس امام رہے یا 10 برس یا 2 گھنٹے امام رہے. کیونکہ یہ بات اب آپ کی سمجھ میں آ گئی. لہٰذا یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام معصوم کی حیات کو 1 منٹ کے لیے بڑھا دے, یعنی میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ امام صادق علیہ السلام فرض کیجئے ایک شخص جائے اور دربار میں جا کے منصور دوانیقی کے کہہ دے کہ نہیں امام صادق کے بارے میں ایسی بات کرے کہ جس سے منصور کا ارادہ بدل جائے شہادت دینے کا, قتل کرنے کا. اس نے عظیم تر واجب کو بلکہ عظیم ترین واجب کو انجام دیا, امام معصوم کی حیات کو بچانا, زندگی کو بچانا. ہر واجب ایک طرف کونے میں, اس سے بڑھ کر کوئی واجب نہیں ہے, اس سے بڑھ کر بافضیلت ترین کام کوئی نہیں ہے, اس سے بڑھ کر عظیم ترین کام کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ غیب اور ظہور کو, یعنی جو چیز شہود ہے اور غیب ہے, جو ظاہری دنیا ہے اور جو باطنی دنیا ہے, اس کے کنیکشن اور ارتباط کو اس شخص نے ایسا کام کیا کہ امام صادق 4 برس اور زندہ رہ جائیں. اب یہاں پر سوال آ سکتا ہے کہ وہ تو خدا کی مشیت میں تھا, میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں, مثال کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو امامت کو اس طرح سے سمجھیے آپ. یہ بات ختم ہو گئی یہاں تک ہماری. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اور حدیث اللہ, حدیث اللہ میں کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ حدیث اللہ واضح ہے آپ کے سامنے, وہ تختی ہے. لوح یعنی تختی کہ جو رسول خدا کو عطا کی گئی تحفے کے طور پر, جبرائیل لے کر آئے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر. اس میں 11 کے 11 اماموں کے نام تھے رسول خدا کے نام کے ساتھ. وہ رسول خدا نے تختی جناب سیدہ کو تحفے میں دی. جابر بن عبداللہ انصاری آپ سب جانتے ہیں, ہر جمعرات کو نام آتا ہے اس جلیل القدر عظیم المرتبہ صحابی کا رسول خدا کے. تو وہ تشریف لے کے گئے مبارکباد دینے کے لیے شہزادی کو. اجازت ملی باریابی کی, بیت الشرف میں داخلے کی, گئے تختی دیکھی اور اس کے بعد شہزادی نے تختی عطا کی اور جابر نے پوری حدیث حرف بحرف لکھی, ورڈ ایک ایک ورڈ اس کا لکھا. اور پھر امام باقر سے ملاقات, یہ سب آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ. میں اس وقت اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ورنہ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے پھر گفتگو رہ جائے گی. تو وہ لکھی. اس حدیث اللہ کے اندر کیا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے سَيَهْلِكُ الْمُرْتَابُونَ فِي جعفر, ہلاک ہو جائیں گے شک کرنے والے جعفر صادق کی ذات میں. ٹھیک, یہ پہلا. دوسرا جملہ وَلَأَسِرَّنَّهُ, پروردگار فرماتا ہے میں ضرور خوشحال کروں گا. کس کو؟ جعفر صادق کو. فی اشیائہ و انصارہ و اولیائہ, جو اس کے سچے چاہنے والے ہیں شیعہ, جو اس کی مدد کرنے والے ہیں, اور جو اس کے اولیاء ہیں. ان تینوں کو میں خوشحال کروں گا. وَلَأَكْرِمَنَّ مَثْوَى جعفر, اور جعفر صادق کی قبر کا میں بہت احترام کروں گا, اکرام کروں گا. اب یہاں سے یہ جملہ ہمیں ملتا ہے. اب یہ دیکھیے بات کہ کیا مولا کائنات کے جو خاص الخاص صحابی تھے, جو رسول خدا کے صحابی تھے, جو امام حسن امام حسین کے صحابی تھے, تمام ائمہ کے صحابی کہ جو اطاعت گزار تھے, جن کو پسند کرتے تھے. ہر امام اپنے اچھے صحابیوں کو دیکھ کر, اپنے اطاعت گزار صحابیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, نہیں خوش ہوتا ہے. پروردگار فرما رہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں وَلَأَسِرَّنَّهُ, میں خوشحال کروں گا جعفر کو ضرور اس کے شیعوں, انصار اور اولیاء کے سلسلے میں. یہ ایک چیز آپ کے ذہن میں رہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ظاہری لحاظ سے کہاں تک جا سکتے ہیں, اور امکان کے طور پر, پاسبل ایک تشریح کے طور پر, ایک ممکنہ تفسیر کے طور پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. خوب توجہ کیجیے, دیکھیے پھر میں بات دوہرا رہا ہوں. ہمارے پاس کوئی جملہ نہیں ہے, فرض کیجیے حدیث کہ رسول خدا نے کہا ہو کہ یہ حدیث اللہ میں جو آیا ہے نا جملہ کہ پروردگار عالم خوشحال کرے گا میرے بیٹے جعفر صادق کو شیعوں کے سلسلے میں, اس کے انصار مددگاروں کے سلسلے میں, اس کے اولیاء جو اس کے ولی ہیں, جو بہت نزدیک کے اس سے تعلق رکھتے ہیں, مانتے بھی ہیں, ان کے سلسلے میں خوشحال کروں گا. تو رسول خدا فرما دیتے, کوئی امام فرما دیتا کہ یہ اس کا معنی یہ ہے, تو ہم وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتے. لیکن مجھے نہیں مل سکی کوئی حدیث جس میں اس جملے کی تشریح کی گئی ہو. لہٰذا اب ہم دوسری احادیث کی مدد سے جملے کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور انشاءاللہ کہ بہرحال اتنی دور نہیں ہوگی بات سے یہ تشریح, کیونکہ بہرحال انسانی ذہن کی پیداوار ہے یہ تشریح. انسانی ذہن
کی ساختہ اور پرداختہ، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو، بلکہ بہت زیادہ ممکن ہے، لیکن احادیث کو دیکھتے ہوئے یہ بات سامنے آئے گی۔ اچھا، اب یہاں سے یہ بات ہو گئی۔ اب میں ایک بات اشارتاً کہوں، وہ یہ، اور یقین کیجیے کہ میں بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو 30-35 منٹ میں آپ کی زحمت ختم ہو جائے کہ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں جو گفتگو میں کرنا چاہ رہا تھا آپ تک پہنچ جائے۔ ایک درود بھیجیں محمد آل محمد۔ اچھا دیکھیے، امام صادق علیہ السلام، ایک اور سوال بچے کرتے ہیں کہ مولانا ہم جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، امام صادق، تو یہ اگر امام علی نقی سے یہ حدیثیں آتی تو پھر ہم اپنے آپ کو، اپنی فقہ کو، اپنے تمام علوم کو امام سے منسوب کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات بچے سمجھ لیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، سمجھانے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، ایک ہے حدیث وصیت کہ جس میں ہر امام کی ذمہ داری آسمان سے بیان کی گئی ہے، لیٹر کی صورت میں آئی۔ میں 10ویں دفعہ یہ حدیث اور دیگر ہمارے دوست اور مقررین ذاکرین یہ پڑھ چکے ہیں کہ مہر لگی ہوئی تھی 12، اور ہر امام کی جب امامت آئی تو اس امام نے ایک مہر توڑی، اس میں سے جو نکلا اس کے مطابق عمل کیا۔ امامت کو کس چیز کے ذریعے چلنا ہے؟ امیر المومنین امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیہ السلام، ان سب کو کس کے ذریعے چلنا ہے؟ اس حدیث وصیت کے ذریعے، اس خط کے ذریعے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، مہر لگی ہوئی ہے، اس کے ذریعے چلنا ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کو کس کے ذریعے چلنا ہے؟ اب وہ جو ان کی سوچ ہے اس کے ذریعے وہ چل رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر 2 پیرالل سلسلے چلتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، ایک بادشاہت کا، بنو امیہ کی بادشاہت آئی، پھر بنو عباس کی بادشاہت آئی، یہاں سے اہل بیت کا سلسلہ۔ یہ سلسلہ اہل بیت کا کس کے مطابق چل رہا ہے؟ حدیث وصیت کے مطابق۔ یہ سلسلہ کس کے مطابق چل رہا ہے؟ اپنی سوچ کے مطابق، جو ان کی ذہنیت ہے، اور وہ جو کشتم کشتہ، اور وہ جو تمام سلسلے چلے، کبھی کسی نے کسی کو بادشاہت کو ہٹایا، کہ اس نے کسی کے خلاف جنگ کی، وہ جو سلسلے چل رہے ہیں اپنے۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے امامت کا حدیث وصیت کے ذریعے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں خدا نے یہ حکم دیا تو یہ وجہ تھی، ہو سکتا ہے کبھی سمجھ میں نہ آئے۔ تو بنیاد امامت کے تسلسل کی، جو امامت کا دھارا تاریخ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ادھر سے بادشاہت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بنو عباس کی بادشاہت جب ختم ہوئی تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا جس کو امامت کے مد مقابل کہا جاتا ہے۔ یہ خوب اچھی طرح سے سوچ لیجیے آپ۔ ہر حاکم کو ہم نہیں کہہ سکتے امامت کے متعلق ہے، یہ لوگ رسول خدا کی نیابت کا دعویٰ کر کے امام کے مد مقابل آتے تھے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ لہٰذا بہت ساری ہماری فقہی ابحاث ان سے متعلق ہیں، امامت کا جو سلسلے کے مقابلے میں جو سلسلہ چل رہا تھا۔ لیکن جب عباسی خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب یہاں پر کیونکہ مد مقابل امامت کے نہیں ہیں یہ لوگ، لہٰذا وہ حکومت اس طرح سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ اور میں نے اشارہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ایک بڑی عجیب گفتگو ہے کہ جس کی طرف ائمہ نے اپنی احادیث میں اشارہ کیا ہے۔ میں صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہے، اور کبھی بیٹھیں اور گفتگو ہو تو اس کو مزید اس پر واضح طریقے سے گفتگو کی جا سکے۔ تو جو امامت جو چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے حدیث وصیت کے ذریعے۔ اب حدیث وصیت میں امام صادق علیہ السلام کو فرض کیجئے حکم ہے کہ اپنے شاگردوں کی تربیت کرو اور یہ بناؤ۔ اب ہم اس کو تفسیر کریں کہ وہاں پر یہ حالات تھے اور یہاں پر ایسے حالات تھے اور وہاں پر کمزور ہو چکی تھی امامت، اس لیے یہ کیا اور فلاں کیا، یہ سب تحلیل اگر ہم کریں تو یہ تحلیل تو عباسی دور حکومت جب ختم ہوا تھا تو بالکل ہی وہ ختم ہو گئے تھے، تو پھر یہ تحلیل وہاں پر بھی آنی چاہیے۔ اب امام زمانہ کو ظہور کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ عباسی دور حکومت ختم ہو چکا تھا، اسلامی حکومت ٹوٹ چکی تھی، بالکل کمزور ہو چکی تھی، ہندوستان میں الگ حکومت تھی، عراق میں الگ حکومت تھی، اور بادشاہتیں ٹوٹ چکی تھیں، چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں میں، رجواڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے، تو امام کو ظہور کر لینا چاہیے تھا۔ اگر وہاں پر کمزور ہونے کی وجہ سے، بنو امیہ اور بنو عباس کی جنگ کی وجہ سے امام صادق کو یہ حکم دیا گیا تھا، اس وجہ سے ہم تحلیل کریں، تو وہاں پر یہ تحلیل ہم کیوں نہیں کریں؟ بھائی اگر آپ یہاں یہ تحلیل کریں وہاں پر بھی یہ تحلیل کیجئے، تو خوب سمجھ لیجئے اچھی طرح سے کہ جو امامت کا دھارا جو آگے بڑھ رہا ہے، یہ حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے مطابق بڑھ رہا ہے۔ ہم امامت کے بارے میں ایک حد تک سوال کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ یہ چیز اب آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے۔ اچھا، اب امام صادق علیہ السلام کی ذات بابرکت سے جو ہم کو چیزیں ملی
اس پر ہم گفتگو کریں. دیکھیے سب سے اہم ترین چیز کہ جو امام نے ہم کو بتائی، ایک جنگل ہے خوفناک ڈراؤنا، اس کا نام ہے جنگل غیبت کبریٰ کا. بچے کا باپ بھیڑ میں کھو جائے اس سے زیادہ خوفناک چیز نہیں ہے بچے کے لیے. ہم غیبت کبریٰ میں ہیں، غیبت کبریٰ کے خوفناک ڈراؤنے ترین مہیب اور مخوف جنگل میں. دہشتناک جنگل ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. امام صادق اگر نہ ہوتے، کہا کہ بالکل آرام سے، بہت ساری احادیث ہیں، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہ رہا اور نہ میں نے نوٹ کیا اس کو، وقت لگ جائے گا. امام صادق خلاصہ احادیث کا دیکھو، پہچان لو کہ کون ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون واجب الطاعہ ہے، کون مفترض الطاعہ واجب الطاعہ امام ہے تمہارا. اپنے حرام کو پہچانو، حلال کو پہچانو، ہمارے راویوں کو دیکھو، ہماری محبت کو دیکھو، ہم نے جو زیارت کا طریقہ بتایا وہ دیکھو، ہماری قبروں سے متصل رہو. اور پھر اس کے بعد ما ضرہ کا، تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیا چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ تأخر هذا الامر اور تقدمہ، یا تقدم هذا الامر اور تأخرہ، یا تقدم هذا الامر اور تأخر. تم گھبراتے کیوں؟ دیکھیے غیبت کبریٰ کے ڈراؤنے ترین جنگل میں کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ کا یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی عجیب مسائل ہیں. اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں امام صادق علیہ السلام متعدد احادیث کے ذریعے؟ امام حسن عسکری نے بھی کیا، لیکن ہم امام صادق یہاں پر ہماری مورد گفتگو. غیبت کبریٰ میں امام سے توسل کرو، ہم سے توسل کرو، ہم تمہارے فریاد رس ہیں، ہم تمہیں بچائیں گے. تو اس ڈراؤنے جنگل میں امام نے ہم کو بچانے کا نسخہ بتایا، ایک چیز، اور ورنہ ہم بھٹک جاتے. اور پھر کیا فرمایا کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے 12 پرچم، جھوٹے پرچم بلند ہوں گے. یہ دنیاوی حکومتوں کی بات نہیں کر رہے امام کہ الیکشن کے ذریعے آ رہی ہے جا رہی ہے، مختلف بادشاہ ہیں، راجا ہیں، رجواڑے ہیں. یہ بتا رہے ہیں امام کہ 12 پرچم بلند ہوں گے جو حضرت حجت کا نام لے کر بلند ہوں گے. ورنہ دنیاوی حکومتوں کے بارے میں تو بات واضح. راوی رونے لگا. امام نے پوچھا مایوب کی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ مولا جب 12 پرچم بلند ہوں گے جھوٹے تو ہم کس کے پیچھے چلیں گے؟ امام نے کہا ترا شمس، دیکھو یہ سورج دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ جی. واضح ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل. کہا کہ اذا ظہر، جب ہمارا 12واں آئے گا، اب من ھذا، اس سے زیادہ تمہارے لیے واضح ہوگا، گھبراؤ مت. تو آپ نے توجہ کی امام صادق علیہ السلام نے. اب میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے دوں گا، پھر وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ امام علی نقی فرماتے تو ہم عمل کرتے ہیں. بھائی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں امام صادق علیہ السلام کی ذات سے ظاہر ہوئی ہیں، لہٰذا ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے امام صادق علیہ السلام نے جو جان جوکھوں میں ڈال کر، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، جان جوکھوں میں ڈال کر یہ جو تمام کام کیے ہیں، حکم خدا کو، یعنی جب پروردگار عالم کی طرف سے حکم آیا کہ تم تبلیغ کرو، کن حالات میں تبلیغ کی ہے؟ جو آسان زمانہ تھا، بنو امیہ بنو عباس لڑ رہے تھے، واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ لوگ کتنی مشکل سے امام صادق علیہ السلام تک پہنچتے تھے. لوگ بیٹھے ہوتے تھے، گفتگو کرنا مشکل ہوتی تھی. امام اپنے علم کے بارے میں گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ آسان ترین زمانے کا یہ حال ہے. وہاں پر امام نے کس طرح سے آگے بات بڑھائی ہے. تو امام نے ہم کو غیبت کبریٰ، سب سے پہلی بات غیبت کبریٰ کے خوفناک جنگل میں، ڈراؤنے جنگل میں ہم کو پتا ہے بہت آسانی سے. گھبراؤ مت، ہم سے توسل رکھو، ہماری قبروں سے توسل رکھو، ہمارے راویوں کی قدر کو پہچانو کہ جتنی روایتیں انہوں نے کی ہیں، کس راوی سے روایت لو کہ جو سب سے قدیم ہو ہماری ولایت کے سلسلے میں. اور دیکھو کوئی چیز سمجھ میں نہ آ جائے ہماری طرف چھوڑ دو. کتنے آسان انداز سے اس خوفناک جنگل سے بچایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے. کتنا بڑا احسان ہے. یعنی ہم اس بچے کی مانند یتیم خرد سال 5-6 سال کے جس کا باپ کھو چکا ہے، ہم یتیم ہیں آل محمد کے، حضرت حجت سے رابطہ نہیں ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام اس خطرناک دور میں ہم کو یہ چیزیں سکھا کے جا رہے ہیں. گھبراتے کیوں؟ سورج دیکھ رہے ہو؟ جی اپنا رسول اللہ. سورج کی طرح تمہیں واضح ہوگا، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، واجب حرام دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے، اخلاق سیکھو، اور پھر اس کے بعد ہم سے متصل ہو جاؤ، پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کہ ظہور جلدی ہو یا بعد میں ہو. ہمارے یہاں آج کل ظہور پرسوں ہونے والا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 1 سال بعد ہونے والا ہے. یہ امام صادق علیہ السلام نے، ائمہ نے ہم کو اس بات کی جانب جانے کی کوئی تاکید، نصیحت، اصرار کیا ہی نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام جا کر دیکھیے غیبت نعمانی میں کہ جو لوگ غیبت کے وقت کو معین کرتے ہیں 1 سال بعد، 6 مہینے بس ہونے والا ہے. امام فرما رہے ہیں تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو کہ جو ہم نے تم سے کہا ہے. اب دیکھیے وہ ہوم میڈ مینوفیکچر جو بدعت گزاروں کی صفات ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو آڑی ترچی لنترانیاں ہانک رہے ہیں، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا. روایات جو کہہ رہی ہیں، جو احادیث کہہ رہی ہیں، یہ صفت تمہارے اندر ہونی چاہیے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر یہ گفتگو کسی اور موقع کے لیے رکھیے. تو
ہر آڑا ترچھا آدمی بات کر رہا ہے کر کے آپ کو یہ کرنا ہے، غیبت کبریٰ میں یہ کرنا ہے، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا. اصل وہ لائق ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ چھیڑا. امام صادق علیہ السلام پر بات ہو رہی ہے تو کسی ادھر ادھر سے بات کیوں آئے؟ تو امام نے کیا کہا؟ صفات بتائیں. خوب توجہ کیجیے گا، یعنی کتنا آسان کر دیا. کہاں حضرت حجت کی غیبت 1200 سال پہلے امام صادق بتا رہے ہیں. کب شہادت ہوئی ہے امام صادق کی؟ میں نے آپ کو تاریخ بتائی ابھی 148 ہجری میں. وہاں سے ہمیں بتایا آج تک ایسی حدیثیں ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں اور ہم ان کو پڑھ کر سکون میں آ جاتے ہیں. اچھا یہ کرنا ہے. تو غیبت کبریٰ کے جنگل میں ہمیں گم ہونے سے بچایا. اب اچھا ایک چیز یہ ہو گئی، پہلی فضیلت اور پہلا احسان امام صادق. دوسری چیز فقہا کی کیسے امام نے مدد کی. فقہا کو میں کس طرح سے بیان کروں اس کو. واقعی امام صادق علیہ السلام نے انسان، چلیے اب میں یہاں سے بیان کرتا ہوں اس کو. انسان کس بنیاد پر علم حاصل کرتا ہے؟ کس طرح سے علم حاصل کرتا ہے؟ اپنی عقل کی بنیاد پر. چیزوں کو کیسے سمجھتا ہے؟ عقل کی بنیاد. ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر سمجھتا ہے. اب ایک دفعہ امام آ کر فرما رہے ہیں، ابان ابن تغلب آتے ہیں امام کے پاس. آتے ہیں ابن رسول اللہ، کوفے سے آئیں اٹھ کر. ابان ابن تغلب کون ہے؟ ابان ابن تغلب یہ ہیں کہ جن کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا لقد اوجع قلبی موت ابان، ابان کی موت نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ امام صادق پر مولانا گفتگو کر رہے ہیں یا شاگردوں پر؟ یہ امام صادق کا جشن ولادت کی گفتگو ہو رہی ہے یا شاگردوں پر؟ تو میں آپ کو اس کا سوال بھی جواب دے دوں گا، تھوڑا سا صبر کر لیجئے. ابان ابن تغلب آئے، بنو کندہ سے ہیں، اصالتاً کوفی ہیں. کہا ابن رسول اللہ ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع امرأ، آپ کیا کہتے ہیں ایک شخص جس نے ایک انگلی کاٹی ہو کسی عورت کی؟ امام نے کہا کہ 10 شتر دے گا وہ. 2 انگلیاں کاٹی ہو، کہا 20. کہا 3 انگلیاں کاٹی ہوں، کہا 30. کہا 4 کاٹی ہوں، کہا کہ 10. کہا کہ سبحان اللہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ 10 پھر 20 پھر 30، 4 انگلیوں میں 40 ہونی چاہیے، آپ 10 کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ امام نے کہا کہ دیکھو تم نے قیاس کیا، یہ رسول خدا کا حکم ہے جو ہمارے پاس ہے، اور ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، خدا کا دین عقل کے ذریعے نہیں سمجھ میں آتا، یعنی حرام حلال عقل کے ذریعے نہیں سمجھ میں آتے. ابعد شیء من عقول الناس، دور ترین، سب سے زیادہ جو دور ترین چیز ہے لوگوں کی عقل سے وہ خدا کا دین ہے، خدا کا حرام اور حلال ہے. یعنی اور واضح کروں، خدا کے فیصلے ہیں. اگر ہم اس کو لے کر جائیں خدا کے فیصلے ہیں، ہم اپنی عقلوں کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے. اب آپ مجھے بتائیے ایک سوال کا جواب کہ ہم ہر چیز کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں، فقہ کو آ کر ہم اپنی عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں دیکھو عقل کی حد وہاں تک ہے، یہاں تک نہیں ہے. تو یہ بتائیے اب آپ مجھے کہ اپنے شاگردوں کو اس انداز سے تربیت کرنا کہ وہ جس چیز کے ذریعے دین کو سمجھ رہے ہیں اسی چیز کو کنڈیم کرنا، تو شاگردوں کو یہ سمجھانا کہ دیکھو عقل کے ذریعے چلتے ہو لیکن یہاں تک عقل کو لانا، اس سے آگے عقل کو مت لانا. مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان کی شخصیت میں کتنی طاقت ہونی چاہیے، شاگرد کتنے تابعدار ہوں، فرما بردار ہوں. جب استاد ایسا ہو کہ محنت کرے اور اتنا خطرناک ترین کام کہ جو امام نے فرما انما قسطا، تو نے قیاس کیا، اول من قاسا ابلیس، جس نے سب سے پہلے دین کو اپنی عقل سے سمجھا وہ شیطان تھا. تو روز ازل کی حقیقت کو کہ جو اپنے شاگردوں کو سمجھائے اور شاگرد حیران رہ جائیں اور پھر اس طرح سے سمجھائے کہ وہ تسلسل اجتہاد کو لے کر آگے بڑھیں. تو اب مجھے بتائیے امام صادق جب ابان ابن تغلب، یونس ابن عبد الرحمن، محمد ابن مسلم، زرارہ، ہشام ابن حکم، ابو بصیر، مومن طاق، تمام شاگردوں کو جب دیکھتے ہوں گے امام کہ میں نے ان کو وہ حقیقت سمجھائی ہے کہ جو عالم بالا میں ابلیس جہاں پہ چوٹ کھا گیا اور مار کھا گیا، لیکن یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور یہ لوگ سمجھ چکے یہاں تک عقل ہے، اس سے آگے عقل نہیں ہے. قیاس مت کرنا، استحسان مت کرنا، اپنی عقل کے ذریعے فقہ کی چیزوں کے کرائٹیریا کو مت جوڑنا ایک دوسرے کی چیزوں سے. جہاں تک ہم نے لکیر کھینچی اس سے آگے مت بڑھنا. یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے امام کے شاگرد، محمد ابن مسلم، زرارہ، ابو بصیر، ہشام ابن حکم، مومن طاق، ابان ابن تغلب، یونس ابن عبد الرحمن، جابر ابن یزید جوفی. یہ معمولی شخصیات نہیں ہیں، یہ کھیل تماشا نہیں کیا نا میں نام لے رہا ایسے ہی بیٹھ کے. یہ مولویوں کے نام نہیں ہیں، یہ خطبہ کے مقررین کے نام نہیں ہیں، یہ ان کے نام ہے کہ جو اس وقت ہے جب ہر طرف سے پریشر آ رہا ہے عقل کے ذریعے، عقل کے ذریعے، یہ خلاف عقل ہے، وہ خلاف عقل ہے. یہاں پر بندگی، تعبد، سبمیشن لیول کو اس مقام پر لے کے جانا. اب مجھے بتائیے اگر پروردگار عالم یہ کہے
کہ میں جعفر صادق کو اس کے انصار، مددگار، شیعوں اور اولیاء کے سلسلے میں خوش کروں گا. امام صادق کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب امام صادق دنیا سے جا رہے ہوں گے یا لوگ درس میں بیٹھتے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے منتقل کر دیا. اور پھر امام کی حدیث لولا ہؤلاء لندرست آثار النبوہ، اگر یہ شاگرد، کچھ شاگردوں کے نام دیے، اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار ختم ہو جاتے. اب آپ توجہ کر رہے ہیں، یعنی پروردگار عالم نے آخری نبی بنا کر بھیجا حبیب خدا حضرت ختمی مرتبت کو، اور حضرت ختمی مرتبت کی وراثت آئی ہے چھٹے امام کے پاس. چھٹے امام کن کو پھیلا رہے تمام جگہوں پر؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم تھے، تو امام موسیٰ کاظم تھے، لیکن لوگوں کو پھیلنا تھا، نمائندوں کو بھیجنا ہے تمام طرف. امام نے کس انداز سے تربیت کی امام صادق علیہ السلام نے. اب میں یہاں سے مزید ایک بڑھاؤں بات کو آگے. آپ کہیں گے اچھا بتا دیا، اچھے شاگرد تھے، نیک تھے، بابا اس میں کیا مولانا، یہ تو ہر جگہ یہ تو ہوتا رہتا ہے. محدثین تھے، انہوں نے بتا دیا. میں ابھی بتاتا ہوں کہ ہماری اوقات پتہ لگ جائے 2020 میں رہنے والوں کی اور امام کے شاگردوں کی عظمت پتہ لگے اور امام نے جو کام کیا. دیکھیے ہم رہ رہے ہیں 2020 میں، فیس بک ہے، ایپس ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، نہ جانے کتنی کتنی کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ہیں کہ نہیں ہیں؟ حالت دیکھیے آج ہماری. یعنی آج سے 40 سال پہلے لوگوں کو دین کم پتا تھا، لیکن جو پتا تھا سیدھا سیدھا پتا تھا. آج دین بہت پتہ لگ گیا ہے. انتہائی مزخرفات، خزعبلات، لاطائلات، فضولیات کتنی داخل ہو چکی ہیں. ہر ایک آدمی سے پوچھئے، فلسفی بنا بیٹھا ہے اپنے مقام پر. آپ کسی گفتگو کروا دیجئے، ہمیں تجربہ ہوتا ہے. بیٹھے میں ایک ٹاپک چھڑا، وہاں پر ایسے ہانک رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی باتیں کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں اس نے، اصول کافی کتنی دفعہ پڑھی ہے، بہار کا کیا مطالعہ کیا ہے، کون سے چیپٹر کا، تفسیر روائی کو کیا دیکھا ہے. بس بولے جا رہے ہیں لوگ. یہ کہاں سے آیا ہے؟ اب یہ کہیں سے بھی آیا ہو. یہ 2020 کی بات ہے. جھوٹی احادیث، جو بیتوں کا جملہ پسند آیا آپ نے لکھ دیا، میں نے لکھ دیا علی بن ابی طالب. اچھا، میں نے جواب دیا، میں نے پوچھا بھائی علی بن ابی طالب لکھا کہاں سے لیا ہے؟ ایک وہاں پر جھوٹا بیٹھا ہوگا، لعنت کرے خدا اس جھوٹے پر. جو بھی جان بوجھ کے کام کرتا ہے اس کو محشور کرے. جو رسول خدا نے وعدہ دیا کہ جو مجھ سے جھوٹی حدیث منسوب کرے گا اور رسول خدا یا رسول خدا کے فرزندوں سے جھوٹی منسوب کرے گا حدیث، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. تو اب پریشان ہو گیا میں کہا بہار الانوار اور جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 33. ختم ہو گئی بات. یقین کیجئے اس کلچر کو ختم کیجئے. دم توڑ دے یہ کلچر. ایسا نہ ہو کہ جس کو جو بیتوں کا جملہ پسند آئے وہ لکھ دے. اور جب وہ کہتا ہے کہ آپ نے جواب دیا، پوچھا کہ یہ حدیث تم نے اردو کا جو جملہ بھیجا ہے مولا کائنات کا نہج البلاغہ یا بہار یا اصول کافی، ریفرنس دو. وہ جب ریفرنس دیتا ہے تو آپ اس سے کہیے عربی کی حدیث بھیجو. جب تک وہ آپ کو عربی کی حدیث نہ بھیجے آپ اس کو فارورڈ مت کیجئے. اور جب عربی کی حدیث بھیجے کسی عالم سے پوچھیے کہ حدیث اس کتاب میں ہے یا نہیں ہے. حدیث ایک بحر زخار ہے، ایک متلاطم سمندر ہے. اتنا آسان چیز نہیں کہ جو آئی. یہ ہمارے 2020 کی بات ہے. یعنی میرے پاس اتنی حدیثیں آتی تھیں، جھوٹی حدیثیں، مولا کائنات کا نام، امام صادق کا نام، ایک سے بڑھ کر ایک. جب ان سے پوچھو مولانا فیس بک سے اتاری ہے، فیس بک شیخ توسی ہیں، فیس بک خواجہ توسی ہیں، کون ہے؟ یہ ہم 2020 کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ سافٹ ویئرز بھرے میں ہیں. گوگل کے اندر بہار الانوار پڑی ہوئی ہے، ہمارے پاس سافٹ ویئرز ہیں حدیثوں کے. اب آپ مجھے بتائیے آج کل ہم جھوٹی حدیثوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں. یہ بتائیے امام صادق نے کس طرح سے شاگردوں کی تربیت کی ہوگی، کس طرح سے اس چین آف نیریٹرز کو، اسناد کو، راویوں کے سلسلے کو، راویوں کی زنجیر کو بنایا ہوگا کہ جھوٹی حدیث بیچ میں نہ آنے پائے. اور ہمارا جو نبوت سے ورثے میں جو ہم کو علم ملا ہے وہ بغیر کسی نجاست کے پہنچ جائے. میں مثال دوں، آپ ایک 10-5 لیٹر کی بوتل میں آب زمزم بھرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی دوست کہتا ہے ایئرپورٹ پہ تھوڑی سی کولڈ ڈرنک یہ بچ گئی ہے، اس میں ملا دوں آب زمزم میں. افسوس ہو رہا ہے ضائع جائے گی. آب زمزم میں مل جائے گا تو پی تو لے گا. آپ کہیں بھائی کیا کر رہے ہیں، آب زمزم ہے یہ. کوئی کہتا ہے آپ کے پاس تربت امام حسین ہے، تو کہتا ہے اچھا اس میں ہم اپنے وہاں کی سجدہ جو مٹی ہے، فرض کیجئے مشہد کی مٹی ہے، فرض کیجئے قم سے ہے یہ، تو ہم اس کو نجف کے فلاں بیابان سے ہم نے سجدہ اٹھائی تھی، مسجد کوفہ کے باہر سے ایک جگہ تھی وہاں سے مٹی اٹھائی تھی، اس کو ملا. آپ کہیں بھائی تربت سید الشہداء بالکل الگ چیز ہے. کتنی احتیاط کرتے ہیں ہم. آب زمزم میں تربت سید کوئی چیز نہ ملے، پلاسٹک کی تھیلی میں رکھا، پھر شیشے کے باکس میں ڈبیا میں رکھا، پھر اس کو ایک لکڑی کے ڈبے میں رکھا. کیا ہے بھائی یہ تربت سید الشہداء ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ امام صادق نے 148 ہجری میں مولا دنیا سے تشریف لے گئے، کتنی محنت کی ہوگی ان شاگردوں کی تربیت کرنے میں.
کل کوئی بھی آ کر کہہ سکتا ہے قال رسول اللہ. بھائی حدیث وہی تھوڑی تھی صرف جو امام صادق بیان کر رہے ہیں. کوفے میں ایک شخص ہے، اس کے پاس 5 حدیثیں ہیں رسول اللہ کی. امام نے جتنی حدیثیں بیان کرنی تھی کر دی. کل اگر کوئی آئے، کس طرح سے سمجھا جائے اس کو کہ یہ جھوٹی حدیث ہے سچی؟ کل کوئی کہے کہ ہم کوفے میں رہتے تھے، کمیل ابن زیاد نخعی، ہم مالک اشتر کی نسل سے، ہمارے پاس یہ 5 حدیثیں لکھی ہوئی تھیں. کیسے چیک کریں گے امام صادق کے شاگرد کہ اس میں یہ آب زمزم ہے، یہ تربت سید الشہداء ہے، یہ رسول خدا کے فرزندوں کے، رسول خدا کے جملے، اس میں کوئی باہر کی نجاست نہ آنے پائے. اس طہارت کو، حدیثوں کی طہارت کو امام نے کیا جتن کی ہوں گے، کس طرح سے شاگردوں کو تیار کیا ہوگا، یہ بتائیے آپ مجھے. کتنے معیار دیے ہوں گے، کتنے کرائٹیریاز دیے ہوں گے. آپ توجہ، ایک نوٹ بنتا ہے 100 روپے کا، حیثیت کیا ہے 100 روپے کے، 1000 روپے کے نوٹ کی. ہم کہتے ہیں اس میں وہ سلور کی ربن بھی آئے گی، اس میں جناح صاحب کی تصویر قائد اعظم کی ہماری یہاں ہندوستان میں گاندھی جی کی، اور اس میں نمبر ہوگا، اور یوں کر کے دیکھیے گا تو یہ ہوگا، یہ ابھرا ہوا ہوگا اور یہ ہوگا. 100 روپے کا نوٹ. سرکار مجھے بتائیے امام صادق نے کتنی محنت کی ہوگی کہ ایک ایک کرائٹیریا بتا دیں حدیث کا. حدیث کو آج 2020 میں بٹن دبانے کی زحمت نہیں کرتا، کوئی سافٹ ویئر موجود ہے حدیث کو چیک کرنے کے لیے. ہر آدمی کے پاس 4-5 مولویوں کے تو نمبر ہیں، لیکن دھڑا دھڑ ایک جعلی کارخانہ بن چکا ہے. جھوٹی حدیثیں مسلسل آگے گھوم رہی ہیں. اچھا جملہ لگا، آپ نے نیچے لکھ دیا حضرت علی نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا. عجیب بے تکا ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ اب آپ دیکھیے ہم کہاں پر کھڑے، اور امام صادق نے اپنے شاگردوں کو کس طرح سے تیار کیا تھا. اب پروردگار عالم فرمائے لَأَسِرَّنَّهُ فِي أَشْيَاعِهِ وَأَنصَارِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، میں خدا کی میں ضرور خوش کروں گا جعفر صادق کو اس کے شیعوں کے سلسلے میں، اس کے انصار کے سلسلے میں، اس کے اولیاء کے سلسلے میں. تو امام صادق کتنا خوش ہوں گے اگر آپ ایک بچے کو بتا دیں کہ دیکھو بیٹا پہچان یہ ہے اس چیز کی. سرکار میں مثال دوں عام ہندوستان پاکستان عام کی، اپنے بچے کو سکھا دیا. اب بچہ جب بھی جاتا ہے آپ کا میٹھا آم خرید کے لاتا ہے، آپ کتنا خوش ہوں گے، پھولے نہیں سمائیں گے آپ. بھائی آپ کے صاحبزادے ہمیشہ میٹھے آم لاتے ہیں، سونگتے ہیں، دیکھتے ہیں، دبا کے دیکھتے ہیں، زاویہ یوں کلر رنگ دیکھا، سب کچھ دیکھا، تو یہ ہمیشہ میٹھا آم لاتا ہے میرا یہ بیٹا. آپ کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں، آپ خاندان میں واہ واہ ہوتی ہے. یہ عالم بالا میں واہ واہ ہونی ہے، ملائکہ تک. یہ امام صادق نے پہچان بتائی ہے صحیح دین کی. عقل کو یہاں روک دو، آگے مت آنے دینا. دیکھو جو حدیث مبہم ہے، حدیث اخبار علاجیہ امام صادق علیہ السلام سے یعنی یہ صرف امام صادق کی فضیلت نہیں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اخبار علاجیہ بتایا. یبنا رسول اللہ، ایک حدیث آتی ہے آپ سے، دونوں حدیثیں، ایک کہہ رہی ہے کرو، ایک کہہ رہی ہے مت کرو، ایک کہہ رہی ہے یہ حرام ہے، ایک کہہ رہی ہے واجب ہے، ہم کیا کریں؟ امام نے کہا اس طرح سے دیکھو. کہا یبنا رسول اللہ، دونوں حدیثوں میں یہ خصوصیت ہے. امام نے کہا اس طرح سے دیکھو. کہا دونوں میں یہی خصوصیت ہے، اس طرح سے دیکھو. یہ 8-10 دفعہ امام نے معیار بتایا، راوی کہہ رہا ہے دونوں میں یہ خصوصیت ہے. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ تم اپنے امام سے ملو اور اس سے پوچھو. اچھا اب اگر امام نہ ہو، غیبت کبریٰ ہو، تو پھر امام نے کہا اذن فتخیر، کہ تم دیکھیں میں اپنے جملے بھی اس کے ساتھ ایڈ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. امام نے کہا پھر اختیار ہے جس پہ بھی تم عمل کر لو. مجھے یہ بتائیے کہ یہ راوی کیسے یہاں تک پہنچا؟ بے وقوف، احمق، گاؤدی، جس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، وہ یہ سوال نہیں کر سکتا. امام صادق علیہ السلام نے ان شاگردوں کا انتخاب کیا کہ ان کو اگر اوپر لائے ہیں امام تو یہ اوپر آئے بھی ہیں. اور پھر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ لا نحب من شیعتنا من کان عاقلا فہما فقیہا. صفات اور بھی ہیں لیکن میں 3 صفات بتاؤں گا. ہم اپنے شیعوں میں سے ان سے محبت کرتے ہیں، یقیناً محبت کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، عقل پہلی مرحلہ. دوسری فہم رکھتے ہیں، فہمن سمجھ بہت اچھی ہے اس کی. تیسری چیز فقیہن، دین کے معاملے میں بڑی باریک بینی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ چلتا ہے. دیکھیے فقاہت تفقع اور ہے، وسواس شکی مزاج اور ہے. مولانا دیکھیے ذرا ہمارا یہاں پانی پڑ گیا نہیں پڑا، مولانا دیکھیے میں نیت کر رہی ہوں یا 2 بال تو نہیں نکلے ہوئے میرے اسکارف میں سے. یہ وسواس ہے. تفقع الگ ہے، وسواس الگ ہے. تفقع کا مطلب ہے کہ دین جس طرح سے چاہ رہا ہے گریڈنگ کرتے ہوئے لے کر چیزوں کو چلنا، یہ تفقع ہے. اور ایک زبردستی کا شک کرنا، وسواس کرنا، یہ تفقع نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ تفقع کرو، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ اور تفقع کے ساتھ. معیار دے رہے ہیں امام. یعنی امام اپنی زندگی میں ایسے شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ جن کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری فلاں قوت یعنی طاقت عقل کی یہاں تک ہے، فہم وزڈم یہاں تک ہے، تفقع در دین یہاں تک ہے. یا اپنا رسول اللہ ہمارا ایک پڑوسی ہے، وہ مسلسل وضو میں لگا رہتا ہے، ذکر نماز میں، اس میں پورا دن وہ اسی میں بیچارہ پریشان رہتا ہے، نماز دوبارہ دہرا رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ. امام نے کہا کہ اس کی عقل کیسی ہے؟ کہا ابن رسول اللہ عقل کے معاملے میں تو بیچارہ بس ایسے ہی ہے.
تو امام نے پھر فرمایا کہ دیکھو خداوند تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جزا دے گا عقل کے مطابق. کون سی عقل؟ جو چیزوں کو تولے. کیا مطلب چیزوں کو تولے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. واقعاً یعنی جو علماء ایسے ہیں کہ ان کو اگر وہ بس میں سے بھی گزر جائیں اور دیوار پہ لکھا امام صادق نے فرمایا تو وہ دوسرے دن یا دوسرے گھنٹے وہاں آتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث ہو، دیکھو شاید ایسی حدیث ہو جو ہمارے پاس نہ ہو. خدا واقعاً ایسے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کی فہم و فراست کو بلند لے کے جائے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، دیوار پہ دوبارہ دیکھنا ہے، آپ چلے گئے تھے. کہا بھائی اگر آپ کو یہاں پہ پوٹلی پڑی ہوئی ہوتی اشرفیوں سے بھری ہوئی تو آپ آتے دوبارہ نہیں آتے. یہ ایک بیش بہا خزانہ ہے. امام صادق کا نام لکھا ہوا ہے دیوار پہ، پوسٹر کے کونے میں وہ کیا حدیث لکھی ہوئی تھی. ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، اور خدا ان کو فہم و فراست عطا فرمائے حدیث کے سمجھنے کی. تو ہم معمولی چیزوں کی بات نہیں کر رہے. اور یہاں پر میں نام لوں، حضرت آغا بہجت کی بات کروں کہ ان سے کسی نے کہا کہ مجھے کوئی دعا دیجیے کہ میں امام زمانہ تک پہنچ جاؤں، امام زمانہ کا دیدار ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اگر فرض کو تمہیں بتایا جائے کہ فلاں شہر میں تبریز میں امام زمانہ آئے ہوئے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ فوراً بس پکڑو گے، ٹرین جاؤ گے، وہاں پر ایڈریس ڈھونڈو گے، اس گھر میں جاؤ گے، سلام کرو گے، وہ سلام کا جواب دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر تم کہو گے ابن رسول اللہ کوئی چیز بیان فرمائیے، نصیحت کیجیے دنیا اور آخرت کے لیے، میں فلاح پا جاؤں، رستگار ہو جاؤں، میری نسل پاکیزہ ہو جائے. یہی سب باتیں کرو گے. جی. پھر امام کچھ فرمائیں گے. اس نے کہا کہ جی. کہا وہ جو اس وقت فرماتے نا امام نے بہار میں وسائل الشیعہ میں کتب اربعہ میں فرما دیا ہے، جا کر پڑھو. جانا ہے جہاد با نفس پڑھو، شیخ حر عاملی کی کتاب جو اس کی جلدیں ہیں وہ جا کر پڑھو، اور امام کی حدیثوں پر تدبر کرو، تفکر کرو، عمل کرو، آگے بڑھو. تو یہ آپ دیکھیے کہ معمولی چیز نہیں ہے. تو یہاں سے امام صادق علیہ السلام نے کس طرح سے حدیثیں پہنچائیں، اپنے شاگردوں کو بنایا. اب اس کے بعد یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ صادق کیوں کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں لوگوں نے لقب دیا. کسی میں طاقت ہے اتنی جو امام کو لقب دے؟ یہ رسول خدا نے لقب دیا ہے کہ میرا بیٹا جعفر کہ جو یہ کام کرے گا، اور پھر صادق ہے فی السماء و فی الارض. یعنی کس چیز میں صادق ہے؟ سیرت ایسی تھی. اب یہاں پہ اگلی بات، سیرت ایسی تھی امام صادق علیہ السلام کی کہ جب کہتے تھے کہ ہمارے جد رسول اللہ نے فرمایا، کوئی یہ نہیں کہتا تھا اے جعفر ابن محمد، اے جعفر صادق، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہمارے جد نے فرمایا. تمہاری تو ولادت ہوئی ہے 83 ہجری میں، رسول خدا 10 ہجری، تو تم 70 سال 73 سال بعد پیدا ہوئے ہو رسول اللہ کے، تم نے کب دیکھا؟ تو یہ سیرت دیکھیے آپ امام صادق کی، اور اہل بیت سے رابطہ دیکھیے کہ لوگوں کے لیے یہ بات واضح تھی کہ یہ اہل بیت سے ہیں، اور ان کی زبان کبھی بھی کوئی نامناسب بات نہیں کہتی. ان کے گھر میں وراثتاً علم چلتا ہے، جو یہ بات کہہ رہے ہیں یقیناً صحیح کہی ہوگی، اور ان کے گھر میں ایک کے بعد ایک علوم آل محمد، علوم رسول اللہ منتقل ہوتے ہیں. اور پھر احترام دیکھیے آپ، جو امام مالکی ہیں ان کے واقعات دیکھیے، امام الاحناف ہیں ان کے سامنے جو واقعات ہوئے، یہ ایک الگ چیز ہے. روایت نقل کرتے ہیں علماء اسلام، فقہاء اسلام، دوسرے مسالک کے، کہ جب رسول اللہ کا نام لیا ایک دفعہ امام صادق کے بارے سامنے، تو آپ تشریف فرماتے صلی اللہ علیہ درود بھیجتے بھیجتے امام صادق تقریباً سجدے کی حالت میں چلے گئے. جب رسول اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو امام صادق کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا. عبادات تو امام صادق کی، ہم اس پر گفتگو یہاں پہ نہیں کر سکتے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ امام نے کیا زحمتیں اٹھائیں، کہ کس طرح سے ہم 2020 میں بیٹھے ہیں لیکن احادیث کو امام نے پہنچایا، کس طرح سے شاگردوں کو تربیت کیا، احکام میں قیاس استحسان سے بچایا. پھر اس کے بعد اپنی سیرت اس طرح سے، امام کی سیرت. آپ مجھے یہ بتائیے، بنو امیہ گئے، بنو عباس برسر اقتدار آ رہے ہیں، پاور میں آ رہے ہیں. ان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہندوستان پاکستان میں؟ کیریکٹر ایسیسینیشن. یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، انہوں نے یہ کرپشن کر دی، انہوں نے فلاں کر دیا، جھوٹ سچ سب. انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایک سیاسی پارٹی آئی دوسری گئی، یہ سب ایک دنیا کے سارے بکھیڑے اور جھمیلے ہیں. کیا کرنا چاہیے تھا بنو عباس کو؟ ایک ایسا کوئی ٹیگ لگا دیتے امام صادق کی شخصیت پر کہ جس سے امام صادق کے شاگرد چلے جاتے. کہتے ارے جعفر ابن محمد کے گھر میں جاؤ گے، یہ الزام لگ چکا ہے، کریکٹر ایسا ہے، جھوٹا صحیح لیکن اب یہ مشہور ہو چکا ہے، اب نہیں جائیں گے امام صادق کے گھر میں. تو آپ یہ بتائیے، دیکھیے کہ شخصیت کتنی مضبوط رکھی امام نے اپنی، کہ ان تمام چیزوں کے باوجود امام کی ذات پر کوئی الزام نہیں لگ سکا، کسی بھی امام کی ذات پر.
کوئی الزام نہیں لگ سکا الحمدللہ. یعنی دنیا والوں نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں لگا پائے. تو سیرت اس مرحلے پر رکھی ہے اپنی کہ جب کہیں میں نے سمیت ان رسول اللہ یا قال رسول اللہ قال جدی رسول اللہ، ہمارے جد رسول اللہ نے فرمایا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ کہاں سے کہہ رہے ہو. کریکٹر اتنا بلند ہے، کریکٹر اتنا عظیم ہے اس جگہ پر جہاں 4-5 اسکول آف تھاٹ ہیں. سرکار ہم بات کر رہے ہیں صرف فقہی اسکول آف تھاٹ کی، کلامی اسکول آف تھاٹ الگ ہے جہاں اعتقاد کے مسائل ہیں. عرفانی اور صوفیانہ اسکول آف تھاٹ الگ ہے کہ خدا تک پہنچنے کے راستے، ریاضت اور اونی جبہ پہنا جائے اور ذکر کیا جائے، توحید اور معارف اور فنا فی اللہ اور فنا بقا بعد الفنا، فنا بعد البقا اور خدا کی جانب سفر اور یہ سب چیزیں. یہاں پہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب رسول اللہ کی امت والے. ایک اور مسئلہ ہے دہریہ ملحد کہ جو خدا کو نہیں مانتے. ان کے ساتھ گفتگو دیکھیے امام کی. وہ لوگ کون ہیں؟ جن کو سنسکرت آتی ہے، جن کو فارسی آتی ہے، جن کو عربی آتی ہے اور شاید یونانی زبان. 4 زبانیں جاننے والا، 3.5 زبانیں کر لیجئے. وہ ایسے شخص سے آ کر بات کر رہا ہے جس کو ایک کہا جائے گا نوم کی زبان. بیچارہ جعفر صادق یہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، کہیں نکلے نہیں، جو درس ورس لیا ہوگا اپنے والد سے لیا ہوگا. ان کو عربی آتی ہے اور شاید اگر چھوڑ دیا جائے یمن میں جا کر یا حیرہ میں بغداد کی طرف چھوڑ دیا جائے تو وہاں کا لہجہ شاید نہ سمجھ پائیں. یہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. 4 زبانیں پڑھا ہوا لکھا ہوا آدمی، کتنا مطالعہ ہوگا اس کا، کتنا پڑھا ہوا ہوگا. یہ آدھا ہے جب ایک زبان پڑھے ہوئے آدمی سے، بقول لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا، ان سے گفتگو کرے تو امام کس طرح سے گفتگو کریں کہ وہ 2-3-5 منٹ میں چت ہو جائے اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہ رہے. روایت کے الفاظ سے فَأَطْرَقَ مَلِيًّا، سر جھکا کر بیٹھ جائے کہ اب کیا کروں میں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ 4 زبانیں جاننے والے کے مقابلے میں 1 زبان جاننے والا آ رہا ہے، کتنا قلیل علم ہوگا. کون سی لائبریری تھی امام صادق کے پاس، کس سے کیا سیکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے، وراثت سے جو علم لیتا امام نے ثابت کیا. ہم کہیں نہیں گئے لیکن آگے ہم سے بات کر لو، کوئی بھی گفتگو کرنی ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہم سے گفتگو کرو. تو یہ اس طرح سے امام نے احادیث کو پہنچایا. یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا. شاگرد کتنے تابعدار اور فرما بردار ہیں کہ اگر امام ایک چیز بتا رہے ہیں تو اس کو مان رہے ہیں اور اس کے مطابق سوچ کو اپنی آگے بڑھا رہے ہیں. لہٰذا یہ تمام باتیں ختم ہو گئیں جو امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے تھیں. ایک روایت نقل کروں گا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، منسوب روایت شیخ طوسی نے تہذیب میں نقل کی ہے، فرمایا من زارنی غفرت لہ ذنوبہ ولم یمت فقیرا، جو میری زیارت کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ فقر کی وجہ سے فقر کی حالت میں نہیں مرے گا. میں ایک واقعہ سناؤں اور بات کو ختم کر دوں. میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. وہ یہ کہ ایک شخص تھا، ہر سال حج پہ آتا تھا، چھٹے امام کا زمانہ، یعنی جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسی ہستی کی امامت کا زمانہ. اچھا یہ ایک الگ چیز ہے کہ جو لوگوں نے امام کے بارے میں گفتگو کی ہے، شعراء نے جو گفتگو کی ہے، اور وہ ایک الگ ہے، وہ پھر کیسے بیان کی جائے باہر. تو وہ آتا تھا. اس کی بیوی نے کہا تم ہر سال جاتے ہو، مجھے بھی لے چلو. اس نے کہا بھائی پیسہ نہیں ہے اتنا، ایک ناقہ کرائے پہ لیا جائے، میں تو فرض کے گھوڑے پہ خچر پہ بیٹھ کے جاؤں گا، تم خاتون ہو تو ناقہ کرائے پہ لیا جائے، پالکی رکھی جائے. خاتون تو سفر کی زحمتیں ہیں، پھر اس کے بعد کھانے پینے کا مسئلہ اور وہ سارے مسئلے، میں نہیں جا سکتا. اس نے کہا کہ یہ میرے زیورات ہیں، بیچ دو اور مجھے لے کے چلو، اور مجھے امام صادق کی زیارت کے لیے بھی جانا ہے. ہم قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ ظاہری لحاظ سے زندہ امام کی زیارت کے لیے آ رہی ہے. اس نے اس کے زیور بیچے اس بھلے مانس نے اور تیار ہوا. گئے مکے، گئے تمام عرفات منا سب حج کے اعمال انجام دیے اور پھر مدینے آ رہے تھے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مکمل حج کب ہوتا ہے کہ جب مدینے کی زیارت کی جائے. اس بیچاری مومنہ کی طبیعت بگڑ گئی. اس کے ساتھ ایک اور بھی خادمہ تھی اس کی، اور یہ بالکل ناقے پہ نہیں بیٹھ سکی، اتری نیچے، بیٹھ نہیں سکی، لیٹ گئی بچھونا اس پہ. اور بالکل اس شخص نے اپنی سواری لی ایک تیز رفتار اور گھوڑا دوڑاتا ہوا مدینے میں آیا. دق الباب کے امام کے پاس گیا، یبن رسول اللہ، یہ سلسلہ تھا. اب امام کو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. آرام سے کہا کہ جاؤ تمہاری زوجہ جو ہے وہ صحیح ہو چکی ہے. اب اس کو ایک شک و تردید کی حالت میں، جس حال میں چھوڑ کے آیا تھا، امام کا چاہنے والا تھا لیکن بہرحال انسان ہے، انبیاء نے خدا سے آیت مانگی ہے، نشانی مانگی ہے. یہ تو بیچارہ ایک ہم آپ جیسا، یعنی ایک غیر معصوم آدمی. امام نے کہا اچھا، نشانی کے طور پہ، میرے لحاظ سے نشانی کے طور پہ امام نے بتایا کہ دیکھو تب تم جاؤ گے تو تمہاری بیوی اس حالت میں بیٹھی ہوگی فلاں جگہ پر. اب امام تو وہاں نہیں گئے، اب امام نے اپنے علم امامت کے ذریعے بتایا اس طرح سے بیٹھی ہوگی، اور تمہاری وہ نوکرانی خادمہ جس کو ساتھ لائے ہو
وہ فلاں کھانا تمہاری بیوی کو کھلا رہی ہے، جاؤ صحیح ہو چکی ہے۔ خیر وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا گیا، دیکھا تو اسی حالت میں، الحمدللہ خدا کا شکر ہے۔ بہرحال یہ آئے آرام سے اور طبیعت صحیح ہو گئی، اور مدینے میں رسول خدا کی قبر پر گئے ہوں گے جو تمام جنت البقیع، اور اس کے بعد پھر امام کی خدمت میں آئے۔ اب جب امام کے پاس یہ مومنہ پہنچی تو یہ ہکا بکا، شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں مر چکی تھی، میرا دم نکل چکا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ عالم برزخ میں ہوں اور 2 فرشتے آئے ہیں مجھے لینے کے لیے، یہی تو تھا جس نے آگے فرشتوں سے کہا تھا کہ ہم حکم دے رہے ہیں کہ ابھی اس عورت کی اس مومنہ کی روح کو قبض مت کرو، میں اسی کی برکت سے زندہ ہوئی ہوں۔ آپ نے توجہ کی کہ حضرت امام حمام ابی عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق البار الامین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا جعفر ابن محمد، یعنی یہ وہ معجزے ہیں جو یہ مت سمجھے کہ کیا امام کی طاقت ہے، یہ کوئی امام کی طاقت نہیں ہے، یہ بہت معمولی سی طاقت ہے، ہم یہ اس سے زیادہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ورنہ امام اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ وہ آپ بھول گئے کہ حدیث امام عسکری علیہ السلام کی کہ ابو ہاشم جعفری بیٹھے ہوئے تھے، اپنے فضائل بتائے، اہل بیت کے فضائل بتائے، ابو ہاشم جعفری نے سر جھکایا، اہل بیت کے فضائل کو سمجھ کے ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا الحمدللہ میرا صحیح عقیدہ ہے۔ اور یہ عظمت اہل بیت کی، دل میں خیال آیا کہ عظمت اہل بیت یہ ہے۔ امام عسکری نے کہا الامر اعظم من ذلک، اے ابو ہاشم جعفری جو تیرے دل میں گزر رہا ہے، ہماری فضیلت اور ہماری ولایت اور امامت اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے، یہ تو الفاظ میں آیا ہے، ہم نے تمہیں بتایا۔ تو اور تابعدار شاگرد کیسے تھے، فرما بردار۔ عقل کی بات ہو رہی تھی، میں ایک اور واقعہ سناؤں جو آپ سن چکے ہیں۔ ہارون مکی، خراسان سے وہ شخص آیا، اور ہر جگہ ہوتے ہیں ایسے امام کو ڈکٹیشن دینے والے، آپ کھڑے ہو جائیے، بھائی امام ہمیں حکومت کے خلاف کچھ نہیں کرنا۔ ہارون مکی آئے، کہا کہ اچھا، سلام کیا، کہا کہ تندور میں بیٹھ جاؤ۔ ہارون مکی نے اپنی نالین اٹھائی روایت کے مطابق اور جلتے ہوئے تندور میں بیٹھ گئے۔ دین سکھایا امام صادق نے ان کو، کیا سکھایا؟ خودکشی حرام ہے، تنور جل رہا ہے، یا ابن رسول اللہ بھول تو نہیں گئے آپ؟ خودکشی حرام ہے، میں جل کے مر جاؤں گا، موت تو میری صحیح ہوگی، میں شہادت کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جل کے مر جاؤں گا، کوئی تنور جل رہا ہے یا بجھا ہوا ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں میں چلے جاؤں، لیکن میں نے کہا ذرا سا ریوائز کر لیجئے کہیں غلطی نہ ہو رہی ہو۔ یہ کہا، یہ مرحلہ ہے کہ جب ہم تم سے کوئی کہیں جو پچھلی تمام باتیں ان کو بھلا دو، اپنی عقل ہمارے سامنے مت لاؤ۔ یہ ہے مرحلہ امام کے شاگردوں کا، یہ ہے مرحلہ ایک حقیقی مومن کا، اور یہ وہیں سے چلا ہے سلسلہ کہ زانوں پر رسول خدا کا سر ہے، عصر کی نماز چلی جائے، رسول خدا کو میں بتاؤں یا رسول اللہ اٹھیے میری نماز جاری ہے، میں رسول خدا کو بتاؤں، یہ ہے امتحان، اصل دین یہ ہے۔ لیکن اب دیکھیے، اور میں یہاں سے بات ختم کر دوں اپنی، کہ امام صادق کی تعلیمات، امام نے مذاق نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ، نعوذ باللہ لطیفے نہیں سنائے اصول کافی میں، جو جہنم سے ہم کو ڈرایا ہے وہ لطیفے نہیں سنائے، جو ہم کو برزخ سے ڈرایا ہے وہ امام نے لطیفے نہیں سنائے۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں شفاعت ہوگی، ارے مولانا ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکے گا، تو ہمارے اور آپ کے امام نے جو ہم کو چیزیں بتائیں ہیں، روایات احادیث بتائیں ہیں برزخ کے بارے میں، شفاعت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شفاعت حق ہے، سن کر امام کے فضائل سن کر مجھے آزادی کے ساتھ سڑک پہ گھومنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس امام کے کردار کو اپنانا مجھ پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ امام فرمانا کونوا زینا ولا تکونوا شینا۔ اب میں یہاں پر ایک حدیث پڑھوں اور امام سے خود دعا کیجئے کہ امام مجھے ان چیزوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو پسند ہے۔ اب امام صادق علیہ السلام خصال صدوق، آخری بات، اور میں ختم کر رہا ہوں بات کو، میں کیا کروں اس کے علاوہ اس سے مختصر، میں بہت جلدی بول بھی رہا ہوں، کئی روایتیں میں نے حذف کی، کئی واقعات حذف کیے، اب میں جلدی بات کر رہا ہوں۔ امام صادق فرماتے ہیں خصال صدوق باب العشرہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یطمعن ذو الکبر فی الثناء الحسن۔ دیکھو 10 چیزوں کے اندر 10 لوگوں کو چاہیے لالچ نہ کریں، 10 چیزوں میں 10 لوگوں کو چاہیے کہ لالچ نہ کریں، بالکل امید نہ رکھیں اس کی۔ جس میں تکبر ہے نا، وہ یہ توقع نہ رکھے کہ لوگ اس کے بارے میں اچھے الفاظ سے ذکر کریں گے، تکبر ہے تم بھول جاؤ تمہارا اچھے الفاظ سے ذکر ہوگا، سامنے لوگ تمہارا احترام کریں گے، پیچھے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ خوب یاد رکھیے، سمجھیے اس حدیث کو۔ اچھا، دوسرا کون لالچ نہ کرے؟ وَلَا الْخَبْ فِي كَثْرَةِ الصَّدِيقِ، یہاں پر اگر خب پڑھیں گے تو ایک معنی ہے، خب پڑھیں گے آخر میں حمزہ خب تو ایک معنی ہے، لیکن جو لگتا ہے خب خب حمزہ ہے اس کا معنی ہے چھپنے کے، اگر خب پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے فساد کے۔ لغویون نے کہا کہ خب یخب یعنی اذا حاج به البحر، یعنی جب دریا میں تلاطم ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خب، خبہ،
جو اس کا اسم ہے وہ ہے خب، مصدر جو ہے اس کا وہ ہے خب، جب دریا میں تلاطم ہوتا ہے. کیا مطلب؟ وَلَا الْخِبُّ، یعنی جس کے پاس خب ہے وہ اس بات کی توقع نہ رکھے کہ اس کے دوست بہت ہوں گے. کیا مطلب خب کا؟ یعنی روایت لغویون نے معنی کیا ہے خب اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی ذہن کی چالاکیوں کو لگائے فساد میں، کس طرح سے میں اس کو گرا کر اپنا فائدہ حاصل کروں، کس طرح سے اس کو بیوقوف بنا کے اپنا فائدہ حاصل کروں. یاد رکھیے گا یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، محلے میں، آفس میں، وہ آدمی جو اپنا الو سیدھا کرتا ہے کوئی اس کا دوست نہیں ہوتا. امام نے کہا ہے کہ یہ اس میں نہ رکھے کہ بہت لوگ اس کے دوست بنیں گے، جو جیسی دوست بنے گا پھر وہ چھوڑ کے چلا جائے گا. یعنی تفتن، اس کے ذہن میں ہمیشہ جو چالاکیاں اور عیاریاں ہیں نا، مومن کبھی خب کے سلسلے میں تفتن نہیں کرتا، اپنے ذہن کی عیاری کو فساد کے سلسلے میں، جس طرح سے دریا ہمیشہ متلاطم رہتا ہے، کبھی کشتی ادھر جا رہی ہے کبھی کشتی ادھر، یہ شخص اسی طرح سے کبھی ادھر جا رہا ہے فساد پھیلانے کے لیے اپنا الو سیدھا کرنا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. تو یہ امام فرما رہے ہیں اس کے کوئی دوست نہیں ہوگا، جو دوست رہے گا چھوڑ کے چلا جائے گا، دیکھ لے گا یہ ہمیشہ فساد اپنی مطلب براری کے لیے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے شخص یہ کام کر رہا ہے. تیسری چیز وَلَا سَيُّ الْأَدَبْ فِي الشَّرَفِ، جو بے ادب آدمی ہے سماج میں وہ یہ کبھی توقع نہ رکھے کہ اس کو شرافت اور بلندی ملے گی، سماج میں کبھی نہیں مل سکتی. وَلَا الْبَخِيلُ فِي صِلَةِ الرَّحْمِ، اچھا کنجوس توقع نہ رکھے کہ صلہ رحم اس کے ساتھ کیا جائے گا. یعنی جو شخص کنجوس ہے وہ یہ دیکھ لے کہ لوگ اس کے ساتھ نیکی کریں گے، خاندان والے نہیں کریں گے، وہ یہ توقع نہ رکھے. اب یہاں میں ان دوستوں کے لیے کہ جو عربی سے کے اندر ذوق ہے ان کا، یہاں پر لا یطمعن، لا یطمعن مجہول پڑھا جائے یا معلوم پڑھا جائے، یہ بھی ایک دلچسپ یہاں پر گفتگو آ سکتی ہے، لیکن بہرحال وَلَا الْمُسْتَهْزِئُ بِالنَّاسِ فِي صِدْقِ الْمَوَدَّةِ، جو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے نا، تمسخر کرتا ہے، ٹونٹنگ کرتا ہے، جملے چپکانا، وہ توقع نہ رکھے، وہ کبھی دل میں یہ لالچ نہ لائے کہ اس کے ساتھ کسی کی سچی دوستی ہو سکتی ہے اور سچی محبت کسی کے دل میں اس کے لیے ہوگی. میں مذاق اڑاتا ہوں لوگوں کا، کوئی میرے دل میں، کوئی کسی کے دل میں میری جگہ کیسے بن سکتی، میں مذاق اڑاتا ہوں. امام فرما رہے ہیں وَلَا الْقَلِيلُ الْفِقْهِ فِي الْقَضَاءِ، جس کو دین، فقہ، حرام حلال کی بہت کم معلومات ہے، اس سے توقع نہ رکھے وہ یہ شخص کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے گا دین کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں صحیح حکم کر سکے گا. وَلَا الْمُخْتَابُ فِي السَّلَامَةِ، جو شخص غیبت کرتا ہے وہ یہ توقع نہ رکھے کہ وہ صحیح و سالم رہے گا، نہیں وہ صحیح و سالم نہیں ہے. اب اس کی تفسیر لمبی چوڑی ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. وَلَا الْحَسُودُ فِي رَاحَةِ الْقَلْبِ، جو شخص حسد رکھتا ہے وہ یہ چھوڑ دے، توقع نہ لگائے، فضول ہے کہ اس کا دل صحیح و سالم رہے گا. واقعاً عجیب نورانی کلمات ہیں. وَلَا الْمُعَاتِبُ عَلَى الذَّنبِ الصَّغِيرِ فِي رِعَاسَةٍ، وَلَا الْمُعَاتِبُ عَلَى الذَّنبِ الصَّغِيرِ فِي السُّعُودَةِ، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جو لوگوں کو عتاب کرتا نا، یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے وہ کیوں کیا، آفس میں ہو چاہے گھر میں ہو. اب اس جملے کے بعد شاید گھروں میں بیویاں اپنے شوہروں کے اوپر چڑھ دوڑے کہ آپ سے دیکھا مولانا نے بھی یہی کہا، کیونکہ مردوں کی بہرحال یہ عادت ہوتی ہے، ماؤں کی بھی عادت ہے، ساسوں کی عادت ہے بہوؤں کے ساتھ، تو جہاں پر جس کے ساتھ طاقت ہے وہ رگیت دیتا ہے اس سلسلے میں، یہ کیوں کیا ایسا، وہ وہاں پہ وہ کیوں نہیں کیا. تو مولا فرمانا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی گناہوں پر، چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر، دیکھیے کبھی خطا ہوتی ہے، گناہ بھی نہیں ہوتا. امام فرمانا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر جو لوگوں کو معاتب، عتاب کرتا رہتا ہے نا، سرزنش، آپ نے 2 منٹ کے لیے گانا کیوں سن لیا، آپ نے یہ کیوں آپ نے وہاں کھڑے ہو گئے ٹی وی کی دکان پہ، وہاں پہ گانا چل رہا تھا، یہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پھسل جاتے ہیں مومنین. کبھی آپ وہاں بیٹھ کے کیوں بیٹھے رہے اتنی دیر تک، یہ ہو رہا تھا، تو عتاب کرنا، سرزنش کرنا، طعن و تشنیع کرنا، اگر یہ کرو گے تو امام فرمانے فی السعودت، تمہاری ہیبت، تمہاری شخصیت کی ڈگنیٹی ختم ہو جائے گی. کیا کہنے امام صادق. آخری جملہ وَلَا الْقَلِيلُ، عجیب جملہ ہے کہ وَلَا الْقَلِيلُ التَّجْرِبَةِ، جس کا بہت کم تجربہ ہے لیکن المعجب برأیہ، اسے اپنے آپ سے بہت، میں سب سے جینیس ہوں، سب سے بہترین بات میں پڑھتا ہوں، سب سے بہترین درس میرا ہوتا ہے، سب سے بہترین مجلس میری ہوتی ہے، میں تو گفتگو کرتا ہوں بہترین، تجربہ کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے منہ میاں مٹھو، اپنے وہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں. فی ریاست، یہ یاد رکھے یہ کبھی اونچے مقام پر نہیں بیٹھ سکتا، یہ کبھی سمجھ لے کہ کسی بھی مینجمنٹ کے لیول پر، کسی بھی گورننگ پوزیشن پر، کسی بھی چیز کو ایڈمنسٹریٹو جگہ پر یہ کبھی نہیں چلا سکتا، یہ اس کو فضول توقع یہ رکھے. تو ہم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور حضرت حجت کی بارگاہ میں اللہم صلی وسلم علی امامک و ولیک ابی عبداللہ جعفر و محمد صلاۃ کثیرۃ متواترۃ مترادفۃ متکاملۃ عدد ما احصاہ علمک اللہم
صلی علی محمد و آل محمد امام عصر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دس بستہ نہایت ادب سے اپنی پوری حقارت اور ذلت بے مائگی کے ساتھ بے بذاتی کے ساتھ حضرت حجت کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں مولا یہ آپ کے جد کی تعریف تھی، آپ کے جد پر گفتگو کی، ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو مجھ سے اور سننے والوں سے قبول فرمائیے، اور اگر ایک مسکراہٹ آ جائے حضرت حجت اور امام صادق کے لبوں پر کہ گفتگو ہوئی تو یہ دنیا اور آخرت سے میں سب سے بہتر ہے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا محافظا وقائد مناصرا ودلینا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں رسول اللہ کی، اور تجھے قسم دیتے ہیں امام صادق کی کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں، مولا آپ کو قسم ہے رسول اللہ کی، آپ کو قسم ہے امام صادق کی، ان دونوں ہستیوں کو کے نام کو آپ کے سامنے لائیں۔ جتنے بھی لوگوں نے مجھ سے اور سننے والوں سے صحت کی دعا کی، کسی بھی قسم کے مسئلے کے حل کے لیے درخواست کی ہے، مولا امام زمانہ ان مسائل کو حل فرمائیے۔ اور جو ہمارے محترم دوست شہر مسقط کی، ہمارے مسقط کی بہت ایک معتبر شخصیت لوگوں میں الحمدللہ بہت سینئر اور بہت کافی عرصے سے مقیم جناب حسنین تاجری صاحب، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں کہ جلد از جلد شفائے کامل عاجل عنایت فرما، صحت عنایت فرما۔ اسی طرح سے جتنے بھی لوگ محبان اہل بیت ہیں، شیعیان اہل بیت ہیں، حتیٰ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی دین سے، کسی بھی فرقے سے، حتیٰ وہ لوگ جو ملحد ہیں، دہری ہیں، اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، پروردگار ان کو صحت سلامتی عطا فرما۔ پروردگار تمام مومن مومنات جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اس کو بعد میں دیکھیں گے، ان کے دل میں جو بھی حاجت ہے اس کو پورا فرما۔ جو لوگ مومن مومنات اس دنیا سے چلے گئے، جو لوگ سن رہے ہیں اس درس کو، ان کے گھر میں کوئی اگر انتقال ہوا ہے، پروردگار ان کی مغفرت فرما، امام صادق علیہ السلام کی شفاعت خاصہ نصیب فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔